حج کا حکم کب اور کیوں آیا؟ کیا حج اور قربانی صرف رسم ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا مقصد؟ آج ہم سورہ حج کی روح میں اس کو سمجھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ حج کی بنیاد کیا ہے اور قربانی کا اصل مطلب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کعبہ کی بنیاد رکھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بھول گئے، شرک عام ہو گیا۔ اللہ نے پھر سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس گھر کو پاک کرو اور دنیا کو حج کی دعوت دو۔ یہی واقعہ سورہ حج میں بیان ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَقَامَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے کعبہ کی جگہ مقرر کر دی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 26 ہے۔ بوأنا یعنی ہم نے جگہ کی نشاندہی کر دی۔ کعبہ کی جگہ پہلے سے مقدس تھی، مگر طوفان نوح اور زمانے کے ساتھ لوگ بھول گئے تھے۔ اللہ نے سب سے پہلا حکم دیا شرک نہ کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کعبہ کی روح ہی توحید ہے۔ اگر یہاں شرک آ جائے تو عبادت بے معنی ہو جاتی ہے۔ دوسرا حکم گھر کو پاک رکھو۔ یہ صفائی صرف جسمانی نہیں، دل کی صفائی بھی ہے۔ شرک، بدعت، ریا، حسد، غرور، سب سے دل کو پاک کرنا ہے۔ آخر میں 4 قسم کے عبادت گزاروں کا ذکر ہے: طواف کرنے والے، قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ یعنی کعبہ ایک ایسا نظام ہے جو انسان کو مکمل طور پر اللہ کے آگے جھکاتا ہے۔ اگلی آیت وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر آئیں گے جو دور دراز کے راستوں سے آتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا، تم اعلان کرو، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ آج 4000 سال بعد دیکھو، دنیا کے ہر کونے سے لوگ ایک ہی پکار پر چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ رجالن یعنی پیدل چلنے والے، ضامرین یعنی دبلی پتلی اونٹنیاں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج میں مشقت ہے۔ اللہ مشقت نہیں دیکھتا، دل کی تڑپ دیکھتا ہے۔ من کل فوج عمیق یعنی ہر دور دراز رستے سے۔ حج کسی ایک قوم کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ امت مسلمہ کی وحدت کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ وہ اپنے فائدے کی چیزیں دیکھیں اور مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں، ان جانوروں پر جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں، پس کھاؤ ان میں سے اور کھلاؤ مصیبت زدہ محتاج کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج کے 2 فائدے ہیں: روحانی فائدے، گناہوں کی معافی، دل کی صفائی، اللہ کے قریب ہونا۔ دنیاوی فائدے، تجارت، تعارف، امت کا اتحاد۔ ایام معلومات سے مراد ہے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور ایام تشریق۔ ان دنوں میں تکبیر، تلبیہ اور ذکر کی کثرت کا حکم ہے۔ قربانی کا گوشت صرف کھانے کے لیے نہیں، بانٹنے کے لیے ہے۔ اسلام عبادت کو سماعت سے الگ نہیں کرتا۔ غریب کو کھلانا قربانی کا اصل مقصد ہے۔ اگر گوشت صرف فریج میں چلا گیا تو قربانی کی روح ختم ہو جائے گی۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهُمَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، لیکن اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اس ہدایت پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں دی، اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے قربانی کا فلسفہ بیان کرتے ہیں۔ یہ آیت قربانی کا پورا فلسفہ ہی بدل دیتی ہے۔ جاہلیت میں لوگ جانور کا خون بتوں پر لگاتے تھے، سمجھتے تھے کہ اللہ کو یہ پہنچے گا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے تمہارے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں، میں بے نیاز ہوں۔ مجھ تک صرف ایک چیز پہنچتی ہے، تمہارا تقویٰ، یعنی نیت کا اخلاص، دل کا خوف اور یہ احساس کہ یہ میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ لِتُکَبِّرُوا اللَّہ، یعنی تکبیر کہو۔ جب تم جانور ذبح کرو تو یاد رکھو اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ تمہاری خواہش، تمہارا مال، تمہارا نفس سب اللہ کے سامنے چھوٹے ہیں۔ آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، جو احسان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، یعنی نیت، طریقہ اور اخلاص تینوں درست رکھتے ہیں، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کعبہ کا مقصد توحید اور پاکیزگی ہے۔ آیت نمبر 27 بتاتی ہے حج کی دعوت عالمی ہے، ہر کوئی اللہ کی پکار پر آتا ہے۔ آیت نمبر 28 بتاتی ہے حج میں دین اور دنیا دونوں کے فائدے ہیں اور قربانی میں غریبوں کا حق ہے۔ آیت نمبر 37 بتاتی ہے قربانی کا اصل مقصد تقویٰ ہے، نہ کہ گوشت۔ اب یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم حج نہ بھی کر سکیں تو اپنے دل کو کعبہ بنا سکتے ہیں۔ ہر روز اپنے نفس کی قربانی دیں، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے ذبح کریں، کیونکہ اللہ کو تمہارا جانور نہیں، تمہارا دل چاہیے۔ اللہ ہمیں حج مبرور نصیب کرے، ہماری قربانیاں قبول فرمائے اور ہمارے دلوں کو تقویٰ سے بھر دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اللہ اکبر لکھنا نہ بھولیں، اور ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔